وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ مستمعات و مستمعین کرام، آج بتاریخ 10 اکتوبر دنیا بھر میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے یعنی دماغی صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں نفسیاتی بیماریوں کے تشویشناک حقائق پر لوگوں کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ تو آئیے عالمی دن منانے کے مقاصد کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے افراد ذہنی مسائل کا شکار ہیں اور ایسے مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا جتن کرنا چاہیے۔ معزز سامعات و سامعین عظام، اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے صحت سب سے بڑی نعمت ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے تعلق سے لوگ بڑے دھوکے میں ہیں، بڑی لاپرواہی کے شکار ہیں۔ ان دو نعمتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرصت اور فراغ دستی کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی کو شمار فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے تندرستی 1000 نعمت۔ دماغ انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغی صحت اور نفسیاتی بیماریاں بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن اچانک ہماری زندگی کو اس طرح متاثر کرتی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ انسانی ذہن ایک بے حد حیران کن چیز ہے۔ بظاہر صحت مند انسان اچانک خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیتا ہے، جبکہ انتہائی کمزور انسان 100 سال سے زائد عرصے تک جی کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں انسانی ذہن اور اس میں تیرتے ہوئے خیالات نظر آتے ہیں۔ یہی خیالات انسانی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں اور اسے پازیٹیو یا نیگیٹو روٹ عطا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار ایسے لوگوں نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر لی جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، جبکہ بعض اوقات معذور لوگ بھی تندرست و توانا لوگوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ذہنی صحت کا اہم ترین نقطہ ہے کہ صحت کی یہ قسم انسانی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر سوچ بہتر ہو جائے تو موت کی طرف جاتے ہوئے لوگ زندگی کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے یعنی UNO کے عالمی ادارے صحت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، گلوبل مینٹل ہیلتھ اور ورلڈ فیڈریشن نے آج عالمی یوم ذہنی صحت کے حوالے سے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ تینوں عالمی اداروں کے پیغام کے مطابق ذہنی صحت عوامی صحت کا سب سے نظر انداز کیا جانے والا حصہ ہے۔ دنیا بھر میں کم و بیش 7 ارب 80 کروڑ انسان بستے ہیں، جن میں سے 1 ارب کے قریب لوگ کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق ہر سال 30 لاکھ افراد ذہنی انتشار سے نجات کا ذریعہ سمجھی جانے والی الکحل یا شراب کے نقصان دہ استعمال کے باعث مر جاتے ہیں۔ ہر 40 سیکنڈ میں دنیا بھر میں کوئی ایک شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ پیغام کے مطابق کرونا وائرس کی وبا نے بھی انسان کی ذہنی صحت پر بے حد مضر اثرات مرتب کیے ہیں۔
دنیا کے بے شمار افراد ایسے ہیں جو ذہنی صحت اور علاج معالجے کی معیاری خدمات تک پہنچ نہیں رکھتے ہیں۔ اداروں کے مطابق کم آمدنی رکھنے والے پسماندہ ممالک میں ذہنی مسائل کا شکار اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا 75% افراد کو علاج معالجے کے لیے سہولیات کی مد میں کچھ بھی دستیاب نہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں صنفی و نسلی امتیاز، تکلیف دہ قانون سازی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ان ذہنی بیماریوں کو جنم دینے والے خاص اسباب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ذہنی مسائل اور نفسیاتی بیماریاں دنیا بھر کی بیماریوں کا 10% ہیں، جبکہ اگر صرف غیر مہلک بیماریوں سے موازنہ کیا جائے تو یہ شرح 30% تک جا پہنچتی ہے۔ بچوں اور بالغ افراد میں سے دنیا بھر میں ہر 5 میں سے ایک آدمی یعنی کم و بیش 20% افراد کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ معذوری کا سبب ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر کے 26 کروڑ 40 لاکھ افراد مبتلا ہیں۔ انسانی زندگی میں بچپن کا دور بے حد اہم ہوتا ہے اور دنیا بھر کی تقریباً 50% ذہنی بیماریاں 14 سال کی عمر سے پہلے ہی انسان کو دبوچ لیتی ہیں۔ ہر سال 8 لاکھ افراد خودکشی کر لیتے ہیں۔ 15 سے 29 سال کی عمر کے اندر ہونے والی خودکشی دنیا بھر میں موت کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ عام افراد کے مقابلے میں شدید ذہنی امراض اور دماغی مسائل کا شکار افراد اپنی طبعی موت سے کم و بیش 10 سے 20 سال پہلے ہی جان کی بازی ہار کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صرف ذہنی دباؤ اور بے چینی کے باعث دنیا بھر میں ہر سال $1 ٹریلین کا نقصان ہوتا ہے، یعنی 1000 ارب ڈالرز۔ عزیز دوستو، اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عموماً ہم جسمانی صحت کے لیے تو طرح طرح کی احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور رنگا رنگ دوائیں کھاتے ہیں، انجیکشنز لگواتے ہیں اور آپریشنز کی تکلیف تک برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم ذہنی صحت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق دماغ بھی ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، جس پر چوٹ کے ساتھ ساتھ دباؤ، خیالات، واہمے اور وسوسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں بھی انسانی سوچ اور خیالات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات کیا چیز ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں کیے جانے والے انسان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال اس کی نیتوں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ آخر نیت کیا چیز ہے؟ ہمارا وہ خیال جو ہم کسی بھی کام سے پہلے اپنے ذہن میں لاتے ہیں وہ نیت ہے، اور یہ نیت والا عمل دل دماغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ معزز سامعات و سامعین اعظام، ابھی چند دن پہلے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے یعنی خودکشی سے بچاؤ کا عالمی دن کے موقع پر، اور پھر ہول، بے چینی اور بے خوابی کا ٹریٹمنٹ قرآن سے کے عنوان پر جو سچا پیغام کے بیانات شائع کیے گئے، اس میں ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ ہول اور بے چینی اور نیند نہ آنے کی شکایت کیسے دور کی جا سکتی ہے اور خودکشی سے، سوسائڈ سے کیسے بچا اور بچایا جا سکتا ہے۔ معزز حضرات و خواتین، عام طور پر ہمارے سماج میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں سے پریشان اور بیمار انسان کے متعلق لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، اس پر بھوت پریت کا اثر ہو گیا ہے، اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ محض اس گمان اور اس بے حقیقت خیال سے اس نفسیاتی بیمار کو کاہنوں اور جادوگروں کے پاس لے جا کر وقت، پیسہ اور محنت ضائع کرتے جاتے ہیں، اور ادھر اس بیچارے بیمار کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ اس نفسیاتی بیمار کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے، سائیکیاٹرسٹ کے پاس ہے، اور یہ بیمار کے ہمدرد دشمن اس کو سادھوؤں کے پاس لے جا رہے ہیں۔
اگر کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو ہم ڈاکٹر سے رجوع ہونے کے بجائے یہ سمجھیں کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے اور ہم اس کو کسی عامل یا سادھو کے پاس لے جائیں، تو کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ اللہ کے واسطے اس لائٹوں اور فلائٹوں کے دور میں ایسی بے وقوفی اور بھولاپن چھوڑیں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی دماغی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ذہنی صحت کے لیے اپنے خیالات پر قابو رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی ماہر نفسیات سے بھی ضرور مشورہ کر لیا کریں، اگر ضروری ہو تو علاج بھی کرائیں، یہی تمام نفسیاتی بیماریوں کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت صحت کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔